آج غالب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، وارستہ اس سے ہیں کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہے مجھ کو تجھ سے تذکرۂ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو۔ چھوڑا نہ مجھ میں ذوف نے رنگ اختلاط کا، ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ ہو۔ وارستہ بے پرواہ، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر۔ وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اب چاہے تم ہمارے ساتھ جو بھی رشتہ روا رکھو، محبت کا رکھو، عداوت کا رکھو، اجنبیت کا رکھو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو، ہم اس سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ کیجئے ہمارے ساتھ جو کرنا ہو آپ کو، عداوت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہم تمہاری زبان سے غیر کا تذکرہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ غیر مطلب رقیب کا، ہم کسی غیر کا تذکرہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہم کو اس بات کی شکایت ہے تم سے۔ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ تم نے بطور شکایت ہی اس کا نام لیا، اس کی شکایت ہی کیوں نہ، اس کی برائی میرے سامنے بیان کی، مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں، تمہارے منہ سے میں غیر کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ ہے مجھ کو تجھ سے تذکرہ غیر کا گلہ، ہر چند برسبیل شکایت ہی کیوں نہ ہو۔ اور پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، سنا ہے دوائیاں ایجاد ہو رہی ہیں، نہیں اب تو درد کی دوائیاں بھی آ گئی ہیں، چاہے جیسا بھی درد ہو۔ پیدا ہوئی ہے کہتے ہیں ہر درد کی دوا، یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر غم الفت کے بھی جو درد ہے اس کی بھی دوا تو ہو جانی چاہیے، ہو گئی ہوگی، نکل گئی ہوگی۔ یوں ہو تو چارہ غم الفت ہی کیوں نہ ہو، تو اب تو بھائی غم الفت کے والے بھی لوگ اب دوا کھا کر کے اپنے درد کا علاج کر پائیں گے، اچھا ہی بات ہے۔ اور ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا ہو کے بھی وہ تنہا نہیں ہوتا، اکیلا کبھی نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں خیالوں کا ایک محشر سا برپا رہتا ہے۔ محشر لیا گیا ہے لفظ، وہ قیامت کے دن جو حشر جو طاری ہونے والا ہے، تو وہ محشر خیال ایک ہنگامہ سا ہر وقت اس کے خیال میں، ایک ذہن میں اس کے دنیا بھر کی وہ محشر جو ہے وہ برپا رہتا ہے ہمیشہ اس کے۔ ایک آدمی کبھی بھی اس سے آزاد نہیں ہوتا، کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ خلوت میں بھی ہے تو وہ دراصل ایک انجمن سجائے بیٹھا، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، یہ اسد ان کا تخلص ہے جب وہ کرتے تھے غالب سے پہلے۔ اس فتنہ خو کے در سے اب اٹھتے نہیں اسد، اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ، چاہے ہمارے سر پہ قیامت ٹوٹ پڑے، ہم اس در سے نہیں اٹھنے والے۔ فتنہ خو جس کی طبیعت میں فتنہ بسا ہوا ہے، مطلب اپنے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارے سر پہ قیامت ہی کیوں نہ ہو، چھوڑا نہ مجھ میں ذوف نے رنگ اختلاط کا۔ اس قدر کمزوری بڑھ گئی ہے، اس قدر عمر کے طور پہ یا چاہے جیسے بھی، اس قدر کمزوری میرے اندر آ گئی، ذوف مطلب کمزوری یا بڑھاپا۔ چھوڑا نہ مجھ میں ذوف نے رنگ اختلاط کا، جو ملن کا جو رنگ تھا، جو ملتے تھے ہم اپنے محبوب سے، جب ہم آغوش ہوتے تھے، اس کا بھی رنگ جو ہے اس کمزوری نے نہیں چھوڑا ہمارے دل پہ۔ چھوڑا نہ مجھ پہ ذوف نے رنگ اختلاط کا، ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ۔ اب تو دل پہ بار ہے، ہر نقش جو ہے وہ میرے دل پہ ایک بوجھ ہے، بوجھ کی مانند ہے، چاہے وہ نقش محبت ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی نقش اب برداشت نہیں ہوتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہمارا دل اب، ہے دل پہ بار نقش محبت ہی کیوں نہ ہو۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔